فون کی گھنٹی بجی، ایک اور بجی، اور ایک اور۔ دوپہر کا بارش کی طرح آگ برساتا سورج آج سوا نیزے پہ ہی کھڑا رہا اور ارادہ کر کے آیا تھا کہ ہلے گا بھی نہیں۔ ہم ہر روز کی طرح اے سی والے کمرے میں گپیں لگاتے لگاتے آڑے ترچھے پڑے تھے اور آدھے سوئے ہوئے تھے۔ شام ہونے کا اور پکوڑوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ امی ڈیڈی کے کمرے کے باہر ٹیلی فون پڑا تھا، آج بھی وہیں پڑا ہے بیچارہ، مگر آج ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ اس کی کسی بچے یا ملازم کو بھی پرواہ نہیں، پڑا رہتا ہے اکیلا اور اداس۔ خیر اب اتنا بھی اداس نہیں، چند گھنٹیاں تو دن بھر میں سکون خراب کر ہی جاتی ہیں۔ آج بھی عین جب آنکھ لگنے کو آئی تو گھنٹی بجی۔ جب کوئی 3 ایک لمبی بج چکی تو میں ہی جھنجھلاتی بھی اٹھی اور پیر پٹکتی باہر لاؤنج میں گئی۔ قدرے غصے سے میں نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کہا۔ کسی نے کہا بیگم صاحبہ میں سلیم مری والا۔ میں نے کہا سلیم کون اور کیا کام ہے؟ بیگم صاحبہ سو رہی ہیں، میں ان کی بیٹی بول رہی ہوں، میں بتا دوں گی، آپ نمبر دے دو۔ اس نے کہا نہیں کام تو کوئی نہیں ہے، میں پھر فون کروں گا، آپ کہہ دیجئے گا سلیم مری والا، میں قطر میں ہوں، میں نے ایک اسمال اسکیل انڈسٹری لگا لی ہے، میں پھر فون کروں گا۔ میں بڑبڑاتی ہوئی واپس آ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اچانک جیسے کچھ ذہن میں کھلنے لگا، آنکھ تو پہلے ہی نہیں لگ رہی تھی، مزید کھل گئی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کوئی 18-20 سال پہلے کی بات ہے، ہم روٹین میں مری جاتے تھے، امی ڈیڈی کے ساتھ سارے بچے اور اتنے ہی ملازم، اس سے کہیں زیادہ سامان۔ ایک دن ہم مال پر گھوم رہے تھے کہ ایک ہماری عمر کا لڑکا آواز لگا رہا تھا، وزن کرا لو وزن کرا لو۔ اس کے پاس وزن کرنے والی کی مشین پڑی تھی، وہ کبھی تھک کے بیٹھ جاتا تھا، کبھی تھک کے کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی وزن کراتا تو پیسے دے دیتا۔ مجھے اس کی اداس آنکھیں آج بھی یاد ہیں۔ وزن تو ہم نے نہیں کرایا، تجسس کے مارے میں نے یہ ضرور اس سے پوچھا آپ اسکول نہیں جاتے؟ اس نے کہا جس مہینے فیس اکٹھی ہو جاتی ہے چلا جاتا ہوں۔ اس دن تو اتنی ہی بات ہوئی، امی ناراض ہونے لگی، جہاں دیکھو لٹک جاتی ہو، باتیں کرنے کا بہت شوق ہے۔ ہم گھر آ گئے۔ اگلے دن میں بہن کو لے کر کوئی کتاب لینے کے لیے نکلی تو مجھے مشین والے کا خیال آیا۔ کتاب خرید کے میں نے بہن کو کہا کہ ذرا واک بھی کر لیتے ہیں، آئے جو ہیں۔ ہم چلتے ہوئے مشین والے کے پاس سے گزرنے لگے تو میں رک گئی۔ اس سے میں نے پوچھا پڑھنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر کوئی راستہ ہی نظر نہیں آتا، اس لیے میں کوئی بڑے خواب نہیں دیکھتا۔ یہاں مری میں کوئی کام بھی نہیں ہے، اور جو ہے وہ سیزن کے ساتھ ہے، کمائی کے نام کو نہیں ہوتی کہ گھر چلے تو پڑھائی کہاں سے ہو، اور گھر چلانا زیادہ ضروری ہے۔ ماں ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، 5 بتائے یا 7 مجھے یاد نہیں، والد صاحب ہے نہیں۔ مجھے اس کی باتوں میں ذرا بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوا۔ ہم نے مکمل کی واک اور گھر پہنچ گئے۔ امی سے میں نے سب ذکر کیا۔ آج مجھے اتنا پریشان دیکھ کر امی نے کہا ہر جگہ لٹک جاتی ہو، بلکہ ان نے یہ بھی کہا کہ کل اس کو کہنا کہ گھر آئے بات کرتے ہیں۔ اگلے دن اس کو ملازم جا کے بلا لایا، سب بات ہو گئی۔ امی اس کے گھر کا خرچہ اور پڑھائی کا بھی اٹھانے کو تیار ہو گئی۔ وہ اچھے سے پوری بات سن کے چلا گیا۔ اگلے دن ملازم نے جا کے اس کی پوری سال کی فیس جمع کرا دی۔ بات وہاں ہو گئی کہ اگر فرسٹ کلاس رزلٹ آتا رہا تو ہر سال کی فیس آتی رہے گی۔ سلسلہ آٹو پہ لگ گیا، ہم بھول بھال گئے۔ سلیم کالج چلا گیا، پھر یونیورسٹی، اور فیس جاتی رہی۔ بس فیس کی تاریخ کے لیے فون آ جاتا اور بس یونیورسٹی مکمل ہوئی تو سلیم صاحب غائب ہو گئے۔ امی کہتی سچ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اور زندگی چلتی رہی، ہماری بھی چل رہی تھی۔ شاید 18-20 سال گزر گئے، سب بچوں کی شادیاں ہو گئیں، 100,000 اتار چڑھاؤ آئے زندگی میں، کئی گھر والے سمندر پار بس گئے، کئی بیمار ہو گئے، زندگی کے تحفے ہیں سب۔ اور آج اتنے سال بعد فون، سب یاد آنے لگا۔ یہاں تک اگلے دن سلیم کا پھر فون آیا، امی نے ہی اٹھایا۔ وہ نہال ہوا جاتا تھا امی پر، کہنے لگا آپ کا نمبر کھو گیا تھا، اتنے سال لگ گئے ڈھونڈنے میں، نمبر ملا تو معلوم پڑا کہ نمبر بدل گئے ہیں۔ میں کبھی آپ کو نہیں بھولا، اللہ گواہ ہے۔ میں قطر ہوتا ہوں، میرے 3 بچے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، میری یہاں پر فیکٹری ہے جرابیں بنانے کی، خود کا گھر ہے، سب خوشحال ہیں، امی بھی یہی ہیں، بہن بھائی بھی خوش ہیں، اور سب پڑھ گئے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں۔ میں کبھی آپ کو نہیں بھول سکتا، آپ میری سانس کے ساتھ بستی ہیں۔ بس یہی کہنا تھا۔ اللہ نگہبان، فون بند ہوا۔ امی کے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میں آج یاد کر رہی ہوں تو میرے آج بھی گر رہے ہیں۔